وہ نور مجسم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین کرام، یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اور اس کے خاص بندوں میں ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے پروردگار تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو چنانچہ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا قرب انہیں عطا فرماتا ہے، اور کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو پروردگار تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے ارشادات پر عمل کرتا رہتا ہے، پروردگار تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے، اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ عبادت کرتے کرتے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے، جسے ولایت کا درجہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار تعالیٰ انہیں اپنی ولایت سے نوازتا ہے، انہیں مقام ولایت پر سرفراز فرماتا ہے، اور ان میں وہ بندے ہیں جو عبادت کر کر، ریاضتیں کر کر، مجاہدات کر کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور کچھ بندے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ ولیوں کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے پہلی دو قسمیں، ایک ہے کسبی، دوسری ہے وہابی۔ کسبی وہ ہے جو عبادتیں کر کر، ریاضتیں کر کر، مجاہدات کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا۔ دوسری قسم والے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی منتخب فرما لیتا، اور ان ولیوں کا جو مرتبہ اور شان و عظمت ہوتی ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، جو راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کو راہ خدا پر گامزن کرتے ہیں، اس کی خدا تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں ایمان و عقیدے کی پختگی کا درس انہیں ملتا ہے۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بعد، اور پھر آپ کے دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے بعد، اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن دین اسلام میں ہونے والی خرابیوں اور اس میں ہونے والی بری باتوں اور فتنوں کا خاتمہ اور اس کے اختتام کے لیے، اور امت کے درمیان گمراہی کو دور کر کر ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں سے کام لیتا ہے جنہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے، اس اولیاء کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہ صرف اسلام، اہل اسلام، بلکہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو الغرض معزز حاضرین کرام، پروردگار تعالی یہی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنی بارگاہ۔ تو ان میں حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی اسی وقت سے آپ کی ولایت کا اعلان ہو گیا، یعنی آپ کے ولی ہونے کا اعلان عام ہو گیا۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے ایک شب آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت الرضوان خواب میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے دیدار پاک سے مشرف ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے ساتھ صحابہ کرام کی مبارک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اولیاء کرام کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت الرضوان کو فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح، تمہیں ایک ایسا فرزند تولد ہوگا، اور ایسے فرزند کی شان یہ ہوگی کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں میرا مقام رکھا ہے اسی طرح سارے ولیوں میں اس کا وہی مقام ہوگا۔ معزز حاضرین کرام، یہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک شب قبل آپ کو بشارت سے نوازا، ان کے والد ماجد کو، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو 29 شعبان کی تاریخ تھی، اور یہ عالم تھا کہ بچپنے سے، یعنی شیر خواری کا یہ عالم تھا کہ آپ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب سحری و افطار کا موقع تھا اسی وقت دودھ نوش فرمایا کرتے۔ تو جب یہ بات ہر طرف عام ہو گئی، یہاں تک کہ اس شہر کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی رمضان آتا اور ان دنوں رمضان کے آنے کے اعلان کے متعلق اختلاف پایا جاتا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں اس بارے میں، تو ان کے گھر سے پتہ کروایا جاتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پتہ چلتا کہ جب یہ دودھ نہیں پیے ہیں، یہ اعلان ان کے ذریعے ہوتا، تو پھر لوگ اس دن سے رمضان کے ہونے کا اعلان کرتے۔ یعنی یہ آپ کی شیر خواری کا عالم۔ تو معزز حاضرین کرام، ان اولیاء کرام کے وجود بابرکت کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں ان بندوں کو اللہ کے قریب کرنا۔ یہ اولیاء کرام یہ صرف اللہ کا قرب اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ تو خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ نہ صرف ان کی شان اتنی ہے بلکہ ان کی شان یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے دور ہو جاتے انہیں بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں انہیں رب تعالیٰ سے انہیں جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کے اس عظیم کام کو سر انجام فرمایا ان کے ذریعے سے۔ تو بہرحال معزز حاضرین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کب سے ولی ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا اور مدرسے میں جماعت میں داخل ہونے لگتا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اطراف جناب فرشتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں کہ اے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کرو۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی، یعنی 10 سال کا میں تھا اس وقت مجھے پتا چلا۔ تو بہرحال معزز حاضرین کرام،
حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کیسے بنایا؟ اگر آپ غور کریں تو یہ واقعہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب کہ ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، اس وقت کی بات ہے کہ ایک موقع پر آپ سفر میں تھے اور اس دوران ہوتا یہ ہے کہ آپ بھوک و پیاس کی شدت بھی آپ اختیار کیے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پر پانی اور کچھ کھانے کی اشیاء تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی، لیکن کافی چلتے چلتے ایک راستے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دریا بہ رہا ہے، اور اس دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ اس میں سیب بھی بہ رہا تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس سیب کو کھا لیا، اس دریا کا پانی پی لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے، یہ میں نے کس کی ملکیت تھی، یہ کس کی چیز تھی میں نے نہیں جانا، اجازت بھی نہیں لی، بلکہ بغیر کسی کی اجازت کے میں نے کھا لیا۔ میں نے یہ کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کس کا سیب ہے، کہاں سے آیا، بہرحال جب کھا لیا تب خیال آیا۔ تو آپ نے اسی دریا کے راستے سے آگے بڑھے تو ایک باغ نظر آیا، اور دیکھا تو وہ باغ جو کہ جس کے اندر درخت سیب کے لگے ہوئے تھے، اندازہ کر لیا کہ ہو نہ ہو اسی باغ کے وہ سیب تھے جو اسی دریا کے ذریعے سے بہ کر آگے نکلے تھے۔ تو اس باغ میں داخل ہوئے اور وہاں پر اس باغ کے مالک کے بارے میں پوچھا، تو وہاں جب لوگوں سے دریافت کیا تو وہاں اس باغ کے مالک جو ہے سامنے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو ایک سیب کھایا ہے، اس کے تعلق سے کہنے آیا ہے کہ وہ بغیر اجازت سیب کھا لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میں نے ایک باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ چاہیں تو وہ مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، یا اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی خدمت لے لیں اس سیب کے عوض میں۔ تو چنانچہ اس باغ کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس قدر نیک صفت اور اس قدر حق گوئی کہنے والے، تو چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اس نوجوان کو جانے دینا نہیں چاہیے، لہذا اپنے پاس کہا کہ میرے پاس یہاں خدمت کرو، باغ کے درختوں کو پانی سے سیراب کرتے رہو، دیکھتے ہیں کہ جو سیب کھایا ہے اس کے بعد تعلق سے ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ کافی دن ہو گئے، کچھ یہاں تک کہ کچھ مہینے گزر گئے، پھر آخرکار انہوں اس نوجوان یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے ان سے دریافت کیا کہ میں نے اتنا کام کیا، کیا وہ سیب کا جو ہے جو کچھ بھی میں نے کھایا تھا کیا وہ ختم ہو گیا، اس کے تعلق سے کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو میری بچی سے نکاح کرنا، میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ وہ جو میری لڑکی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری یعنی سن نہیں سکتی، اور کہنے لگے کہ وہ چل نہیں سکتی، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں کہی اور کہا کہ تم ایسی لڑکی سے نکاح کر لو، وہ جو تم نے سیب کھایا ہے اس کی معافی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمۃ رضوان نے کہا کہ آپ اگر اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں، رفع دفع کر دیتے ہیں، تو میں ایسی آپ کی لڑکی سے بھی نکاح کرنے تیار ہوں۔ چنانچہ حاضرین اکرام حضرت ابو صالح نے شادی کا وعدہ کیا اور نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہوا تو آپ جیسے ہی اپنے دلہن کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ داخل ہونے کے بعد سلام کرنا طریقہ ہے، لہذا آپ نے سلام کیا السلام علیکم، تو اندر سے جیسے ہی جواب آیا وعلیکم السلام، تو آپ فوراً اپنے حجرے کے باہر آ گئے اور اسی باغ کے مالک سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے کہا تھا، لیکن میں نے جب حجرے میں داخل ہوا سلام کیا تو سلام کا جواب بھی آ رہا ہے، یعنی گویا کہ وہ سلام سن بھی رہی ہے اور سلام کا جواب دے بھی رہی ہے۔ تو مجھے یہ شائبہ ہوا کہ کیا یہ غلط جگہ تو میں نہیں چلا گیا۔ چنانچہ بہرحال جب انہوں نے کہا تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ وہ لڑکی جس کے بارے میں نے کہا تھا، میری لڑکی کے بارے میں کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کان سے بہری ہے کہا، در حقیقت وہ آنکھوں سے اندھی سے مراد یہ ہے کہ اس نے غیر شرع چیز پر کبھی نظر نہیں ڈالی، کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی غلط بری چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا،
اور بھیڑی اس لیے کہا کبھی اس نے غیر شرع بات اپنے کانوں سے کبھی نہ سنی، اور یہاں تک کہ کبھی کسی غیر محرم کی آواز تک نہ سنی، کسی بھی بری چیز کو اس کے کانوں نے نہیں سنا تھا، اس لیے میں نے بہری کہا، اور اس کے ہاتھ پیر سے معذور اس لیے کہا کبھی اس لڑکی نے کبھی غیر شرع کام نہ کیا، کبھی کسی غلط راستے پر نہیں چلا، لہذا میں نے ساری باتیں اس لیے کہی۔ چنانچہ کہا کہ جاؤ وہ تمہاری زوجہ ہے، میں نے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ دونوں ملتے ہیں، ایسے ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کہ جہاں والد کا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ آپ کا اخلاص، یہ خوف خدا، یہ آپ کا انداز کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنہوں نے کئی مہینے ایک سیر کھانے کے عوض میں خدمت انجام دے دی، اور یہاں تک کہ پھر والدہ بھی ایسی کہ جنہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی چھوٹے سے چھوٹے کام، برا کام آپ سے سرزد نہ ہوا، اسی لیے آپ کو فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا نام تھا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام فاطمہ ثانی، کیا آپ کا فاطمہ ثانی آپ کا نام؟ لہذا معززات اکرام، جب یہ والدین ایسے ہوتے ہیں، ایسا تقویٰ و پرہیزگاری کا معاملہ ان کا ہوتا ہے، ایسی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھنے والے جب ایسے ہوتے ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت دنیا میں تشریف لاتی ہے، اور دنیا میں آتے ہی 18 پارے بھی یاد ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ والدین جیسے ہوں گے اولاد کے اندر اس کا اثر بھی شامل ہوتا۔ تو معزز حاضرین اکرام، اس سے اندازہ کریے کہ جب والدین عبادت کرنے والے ہوں گے، جب والدین اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سے خوف بھی رکھتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، تقویٰ و پرہیزگاری کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر اولاد نیک صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو تب اولاد نیک صفت پیدا ہوتی ہے، اور والدین جتنے پاکباز ہوں گے، جتنا تقویٰ و پرہیزگاری کرنے والے ہوں گے، والدین جتنے نیک اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اولاد بھی اتنی نیک صفت پیدا ہوگی۔ تو حاضرین کرام، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی شان و عظمت ہے۔ تو اندازہ کریے جب والدین ایسے ہوں تو پھر اولاد بھی بڑے مقام و رتبہ رکھنے والی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب والدین غوث پاک جیسے ہو تو پھر غوث پاک تو پھر ولیوں کے سردار ہی کہلائے گے نا۔ بہرحال معزز حاضرین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں جب ایک مرتبہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، راستہ چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک گائے کے پیچھے میں چلنے لگا، اور میں نے اس گائے کی دم کو جیسے ہی تھاما تو اس نے پلٹ کر کہا کہ اے برکت والے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم یہ کام انجام دو۔ جیسے ہی میں نے بیل کو دیکھا کہ وہ بات کر رہا ہے تو میں خوف سے گھر کو لوٹا، اور جب گھر کو لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر پہنچا، اور گھر سے جب چھت سے آس پاس دیکھنے لگا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا۔ حج کے ایام تھے، گھر کی چھت سے میں نے میدان عرفات دیکھ لیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، یہ کیا نظر آ رہا؟ فوراً اپنی والدہ سے چمٹ گیا اور والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے اجازت دو کہ میں جا کر دین کا علم حاصل کروں۔ چنانچہ والدہ نے کہا کہ ہاں عبد القادر، جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اور آپ نے جو الفاظ کہے کہ کیا کہا تھا اپنی والدہ سے؟ کہا تھا کہ میری ماں والدہ، مجھے اجازت دو کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ کیا کہا تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صالحین کی زیارت۔ یہ دو باتیں آپ نے کی تھی، اور ہمارے درمیان آج تو اللہ خیر فرمائے کہ ہم نہ دین کی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان ہے، نہ صالحین کی زیارت۔ یہ صالحین کی زیارت کیا ہے؟ غوث پاک جیسی ہستی کہہ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے بزرگوں سے تعلق رکھنے کے متعلق۔ بعض تو صرف دل کی عقیدت کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں سے محبت رکھتے، فلاں ولی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن وابستگی تعلق سلسلے سے تو یہ آپ اندازہ کریے حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں۔ خود پیدائشی ولی ہیں جن کو اللہ نے ماں پیٹ ولی بنایا ہے، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں
حالانکہ سب کمال حاصل کر چکے تھے، لیکن پھر بھی فرما رہے کہ دین کی تعلیم اور صالحین کی زیارت. کیوں؟ دین اسلام، دین کی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں وہ تو دین کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لو یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے. کمال تو اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ والوں کی زیارت ہوگی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ والوں کے دیدار سے مشرف ہوگے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو کمال حاصل ہوگا. اپنی والدہ سے اجازت لے رہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور صالحین کی زیارت کروں گا. چنانچہ اسی ارادے سے گھر سے نکلے، والدہ نے اجازت دی اور فرمایا عبد القادر سچ کہنا، موقع کیسا ہی کیوں نہ آئے سچ کہنا. والدہ نے جب یہ نصیحت کر دی تو ایسی نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیا اور 40 اشرفیاں والدہ نے دی. سفر میں جو بھی خرچ کی ضرورت آئے گی تو لہٰذا خرچ کرنے میں آسانی ہوگی خرید و فروخت کے معاملات کے لیے. بہرحال حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کم سنی کا عالم ہے اور گھر سے نکلے، راستہ طے کرتے کرتے قافلے سے ملاقات ہو گئی، اس قافلے کے ساتھ ہو گئے اور جیسے ہی سفر اور آگے بڑھا تو حال یہ ہوا کہ ایک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور جیسے ہی حملہ ہوا تو لوٹ مار شروع ہو گئی. کوئی اپنی مال کو بچانے لگا، کوئی اپنے جانوں کو بچانے لگا، کوئی اپنے مال و اسباب چھپانے لگا. اتنے میں ایک ڈاکو حضرت غوث اعظم کے پاس آیا، کہنے لگا اے نوجوان، اے بچے، بتا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت غوث اعظم دستگیر نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ. اس نے ہنسا اور ہنس کر کہا یہ بچہ ہے، مذاق بھی اچھا کر لیتا. آگے بڑھ گیا. پھر ایک ڈاکو آیا، افراتفری کا ماحول ہے، ڈاکو جائزہ لے رہے ہیں کہ کس کے پاس جو کچھ ہے حاصل کر لے. پھر کسی نے پوچھا، کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. جب ایک دوسرے ڈاکوؤں نے آپس میں دیکھا کہ بچہ بار بار جب بھی پوچھے کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، تعجب ہوا. فوراً سردار کے پاس لے گئے. سردار سے کہا سردار یہ بچہ جو ہے کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیہ ہیں، لگتا ہے مذاق کر رہا ہے، لیکن ہم نے جب کبھی کسی نے پوچھ تاچھ کی تو ہمیشہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی تو آگ کے بغل کے نیچے سے جو والدہ نے 40 اشرفیہ رکھ کر سی دی تھی نکالا تو 40 اشرفیہ ہاتھ آئی. کہا ہے بچے بتا کیا بات ہے؟ کیا آج حال یہ ہے کہ ہر کوئی مال کے بارے میں اپنے مال پر پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، اور تم سے جب بھی پوچھا گیا تم کہتے ہو کہ 40 اشرفیہ ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا، اس لیے کہا کہ جب میں والدہ سے اجازت لے کر نکلا تھا تو والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب بھی کوئی موقع آ جائے سچ کہنا. لہذا میں نے اس نصیحت پر عمل کیا. اور تم نے جب کسی نے پوچھا کہ مال ہے تو میں نے بلا جھجک سچ کہہ دیا، اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سچ کہنا. آج کرام یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب ماں اپنی اولاد کو اچائی کی نصیحت کرتی ہے، ماں خود بھی سچ بولتی ہے، اولاد کو بھی سچ بولنے کی نصیحت دیتی ہے، تو پھر عبد القادر جیسا سچا پیدا ہوگا. آج کرام آج یہ دھوکہ دہی، یہ فریب، یہ ایک دوسرے کا مال لوٹنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ خرابی ہماری صحبت کے ساتھ ساتھ اصلاح ہمارے درمیان ہونا بند ہو گیا ہے. آج بچہ روتا ہے تو ماں موبائل تھما دیتی ہے. آج بچہ ضد کرتا ہے، ماں باپ اس کی ہر ضد پوری کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہر ضد پوری کرنا ماں باپ پر فرض نہیں ہے. ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ضد کیا، فلاں چیزوں نے لا کر دے دیا، فلاں پوچھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا بچے کی آپ نے ضد پوری کی نہیں پوری، بلکہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اسے کیا پڑھایا، کیا لکھایا، اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی یا نہیں کی، اسے قرآن کی تعلیم دی یا نہ دی، تم نے اسے خدا کے احکام بتائے یا نہ بتائے، تم نے مقام مصطفیٰ
اس کو بتایا یا نہ بتایا یہ اللہ پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا بیٹے کو موبائل فون دلایا تھا, بیٹے کو نئے نویلے جو ہے بہترین چیزیں کپڑے دلائے تھے, نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. آپ پر فرض نہیں ہے, آپ پر اگر فرض ہے تو آپ کی جتنے ہاتھ میں استطاعت, جتنے آپ مال و زر رکھتے ہیں, استطاعت جتنی ہے اتنا خرچ کرنا ہے اولاد پر. ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں ہمارا بچہ ہے ہم خواہشیں پوری کریں گے. خواہشیں پوری پر آپ کو فرضیت نہیں ہے, آپ پر لازم ہے بچے کو اچھی باتوں کی تعلیم دے, اور سب سے پہلے جس علم کو سکھانا ہے قرآن کا علم. کون سا علم؟ قرآن کا علم. وہی نہیں دے رہے ہیں. تو معزز حاضرین اکرام, اسکول کی جو ہے تعلیم کے لیے مخالف نہیں ہے, نہ اسلام مخالف ہے, نہ دین اس بات کو کہتا ہے کہ تم دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو, دنیاوی علوم بھی حاصل کرے, لیکن خدا را قرآن پڑھنا تو صحیح آ جائے ہمارے بچوں کو. کل جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ہمارے قبر پر ہو یا گھر بیٹھے ہمارے لیے ایصال ثواب ہی کرنے والے. اگر ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے آئے گا تو قرآن پڑھ کر لوگ ہو جائے. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام, تو یہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی سچ کہنا, لہٰذا میں اس نصیحت پر عمل کیا. تو سردار پر ایسا ان باتوں کا اثر ہوا کہ اس سردار نے اسی وقت طاہر ہو گیا, کہنے لگا اے بچے, اے سید زادے اپنا ہاتھ بڑھا, میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کرتا ہوں کہ میں آئندہ سے ڈاکہ زنی نہیں کروں گا, ڈاکہ زنی کرنا چھوڑ دوں گا. یہ حضرت غوث پاک کی پہلی اصلاح تھی, لوگوں کو دین کی طرف, اللہ کی طرف جوڑنے والا یہ کام پہلا آپ کا کہ لوگ برے کام سے ہٹ گئے. یہ پہلا معاملہ تھا جس میں ڈاکہ کرنے سے توبہ کری, تو تائب ہو گئے. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام, یہاں پر ان باتوں سے, آپ ان واقعات سے پتہ یہی چلتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہم جب ان باتوں کو عرض کرتے اللہ والوں کی باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک ارادہ جنم لیتا ہے, ایک یقین, ایک استقامت, ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام, یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب اس سفر کے بعد آ گئے اور دین کی تعلیم آپ نے حاصل فرمائی, اور یہاں تک کہ آپ کا حال یہ ہوتا کہ دن میں دین کی تعلیم حاصل کر فرماتے اور رات میں مجاہدہ, عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ 18 سال آپ نے جنگل میں گزارے, اور وہاں پر آپ کے جو گزارے کا, کھانے پینے کا جو گزارا تھا وہ کس پر تھا؟ جنگل کے پتوں پر آپ کا گزارا. یعنی دنیاوی پکی ہوئی غذائیں آپ نہیں کھاتے. 18 سال جنگل میں رہ کر عبادت فرمائی, اور 18 سالوں میں آپ جنگل کے پتے کھائے آپ. تو معزز حاضرین اکرام, پھر اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کی خدمت میں ایک بچے کو پیش کیا گیا. ایک خاتون آئی اور حضرت غوث پاک کے پاس بھی ہے, حضرت یہ بچہ ہے آپ کی خدمت پہ رکھے تاکہ یہ بھی اللہ کا نیک مخلص بندہ بن جائے. چھوڑ کر چلی گئی. اب جب کافی دن ہو گئے بیٹے کی یاد ستائی تو وہ خاتون واپس آئی اور دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مرغ تناول فرما رہے, اور وہ بچے کی پر نظر پڑی اس خاتون کی تو دیکھا کہ سوکھی روٹی بالکل کئی دنوں پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے. تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی, کہنے لگی اے عبد القادر جیلانی, یہ کیا ہے کہ تم مرغ کھا رہے ہو, اور جس بچے کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے, تم اسے سوکھی روٹی کھلا رہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بالکل مرغ تناول فرما چکے تھے, فوراً آپ نے اپنی چادر مبارک لیا اور اس مرغ پر ڈھانپا اور کہا خم بِإِذْنِ اللَّهِ. جیسے ہی کہا تو ایک جیسی وہ چادر ہٹائی تو مرغ پڑپڑاتا ہوا بھاگ گئے. یہاں تک کہ اس نے جب یہ دیکھا دنگ کی دنگ رہ گئی. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ جب تیرا بچہ ایسا ہو جائے گا تو مرغ بھی کھایا کرے گا. معزز حاضرین کرام, یہ کرامت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نبیوں کے نبوت کے اعلان کے لیے معجزے عطا فرماتا ہے, اور ولیوں کی شان یہ ہے کہ انہیں کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائی.
جس کے بارے میں ابن تیمیہ، جن کے جو بڑے امام ہیں، بڑے، یہاں تک کہ ابن کثیر، ابن جوزی، بہت سارے، یہ سب حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامتوں کے بارے میں، آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں سب اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ اور یہی نہیں، آپ کا مقام یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ کے فقہ کا چرچا ہونے لگا، آپ کی شان و عظمت کا، علمی مرتبے کا اعلان ہوا، تو 100 فقہاء کرام آپ کا امتحان لینے آپ کے پاس آئے، اور جو ہی آئے آپ نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا، اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں سے، یعنی پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے قلب مبارک پر سر جھکایا، اور آپ کے قلب مبارکہ سے ایک نور نکلا جو ان کے قلبوں سے ہوتا ہوا واپس آپ کے قلب میں لوٹ گیا، اور جیسے ہی یہ نور واپس آپ کے قلب میں لوٹا، ایک یہ 100 فقہاء کرام اپنی جگہوں پہ اڑ گئے اور اپنے سروں سے پگڑی کو نکال کر پھینک دیا، اپنے لباس کو تار تار کر دیا اور رش کھا کر گر گئے۔ پھر آپ نے ان پر پانی مارا اور انہیں اٹھایا، اٹھ بیٹھے، اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو پھر ان کا علم واپس کر دیا، اور پھر ان سے سوال کیا، پھر آپ نے ان تمام کے سوالات کے جوابات دیے، وہ سارے مطمئن ہو کر چلے۔ تو یہ آپ کے علمی جلالت بھی ہے اور علمی جمال بھی ہے کہ آپ نے ان پر نظر ڈالی تو وہ ایک اپنے آپ میں نہ رہے، اپنی پگڑیوں کو اتار پھینک دیا، پھر ان کے ارادوں کو بھی جان لیا۔ اسی قدر بے شمار آپ کے واقعات ہے، اور جلال کا یہ عالم، ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی، ایسے موقع پر ایک پرندہ بیٹ کر دیا آپ پر اڑتے ہوئے، آپ نے وضو فرماتے ہوئے جیسے ہی اسے دیکھا تو جلال والی نظریں جیسے اس چڑیا پر پڑی، اس پرندے پر پڑی، تو ایک کہا، فرمایا تارا سر، تیرا سر اور تن جدا ہو جائے۔ ایک سر اور تن جدا ہو گیا، پرندہ نیچے گر گیا، اور آپ نے جب وضو مکمل فرمایا تو دل میں کے اس کے لیے رحمت پیدا، چنانچہ اس کے قریب گئے اور پھر اس کے سر کو اس کے جسم سے جوڑ کر ہوا میں سے اڑا دیا تو وہ پرندہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اب یہ کرامتیں بے شمار ہیں۔ اب مذاق بنانے والے مذاق بھی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ مذاق بنانے سے پہلے یہ حدیث یاد رکھنا۔ کون سی حدیث؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی، یعنی زبان مصطفیٰ کی اور کلام خدا کا، لفظ کس کے ہے، جملہ کس کا ہے، خدا کا ہے، اور زبان مصطفیٰ کی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمایا من عادی لی ولیا، میرے کسی ولی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، دل میں نفرت رکھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فقد آذنت بہ الحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، اولیاء کے مقام و مرتبے کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے ایمان بہت نصیب فرماتا ہے۔ ان کی ایمان پر موت نہیں تھی، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا ان کو۔ معزز حاضرین کرام، یہ اولیاء کرام کی کرامتیں، اب جتنے آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی، اس کے علاوہ بھی ہمارا آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے مردے کو زندہ کر دینا۔ یہ اس وقت ہوا کہ ایک عیسائی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور تمہارے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کے نانا جان کی کوئی معجزہ نہیں کہ مردے کو زندہ کیا، لہذا ہمارے نبی عیسیٰ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسائی سن، اگر تو اس بات کو وجہ بناتا ہے تو میں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے دین کا ادنا خادم غلام یہ بتاتا ہوں کہ میں مردے کو زندہ کر کر بتا دیتا ہوں۔ میرے نانا نے مردے کو زندہ نہیں کیا تو کہہ رہا ہے، تو لہذا میں ان کا غلام نواسا میں زندہ کر کر بتا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ چل مجھے کوئی ایسے قبرستان میں لے جا جو مر کر کافی سال ہو چکا ہو، ایسی خبر بتا جس سے میں مردے کو زندہ کر کر بتاؤں۔ چنانچہ وہ عیسائی لے گیا، ایک خبر کے پاس لے جا کر بتا دیا کہ اس خبر سے مردے کو زندہ کر کر۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خبر کے قریب ٹھہر کر جیسے خبر پر نظر ڈالی تو فرمایا کہ یہ بھی تو بتا دے کہ صرف زندہ ہو تو کافی ہے یا پھر زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہوا خبر سے نکلے جو دنیا میں کرتا تھا. تو حاضرین کرام اس نے کہا کہ جیسا آپ سے. تو حضرت غوث پاک نے اس کی خبر پر اپنا عصا مار کر کہا قم باذن اللہ. جیسے ہی آپ نے کہا تو خبر سے نکلا اور گویا تھا, گانے گانے والا تھا, لہذا خبر سے گاتے ہوئے نکل گیا. تو جیسے ہی عیسائی نے یہ کرامت ان کی دیکھی تو فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا. تو معزز حاضرین کرام میں سے بے شمار واقعات ہیں. خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 5000 یہودیوں کو مسلمان کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک ہے. تو یہ اولیاء کے جہاں کہیں یہ دنیا میں تشریف لائے, جس مقام پر رہے یا جس مقام پر سفر کیے, ہر وہ جگہ لوگوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کیا. اب 5000 یہودیوں کو آپ نے مسلمان کیا. اسی طرح بے شمار عیسائی اور پھر وہ مسلمان جو دین اسلام کی راہ سے ڈگر سے ہٹ گئے تھے انہیں دین کی طرف بلایا, انہیں دین پر مستحکم فرمایا آپ نے. اور آپ کے مجموعے میں 70,000 لوگوں کا جو ہے مجموعہ ہوتا اور وہ سارے کے سارے آپ کے خطاب کو سنتے, اور ان میں ایسے بھی ہوتے جو دین کی شمع ان کے دلوں میں جلی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کا خطاب اور بیان سنتے تو ایسا ان کے دلوں پر اثر ہوتا کہ وہی اپنی اسی مجلس میں اپنے لباس کو چاک کر دیتے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. یعنی دنیا سے ناتا توڑ کر خدا کی طرف اپنا رشتہ تعلق جوڑ لیتے. تو ایسے کئی بے شمار واقعات ہیں. حاضرین کرام اب ان کرامتوں کی بات آخر میں کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ آپ کی جو کرامتیں ہیں, اولن تو یہ کہ اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہونا یہ قرآن کریم سے احادیث کریمہ سے ثابت ہے. پھر اس کے علاوہ آج ایک نیا سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اولیاء سے کرامت ہوئی تو کیا صحابہ سے کرامت نہیں تھی؟ وہ تو اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر ہے نا, چونکہ صحابی کا مقام اولیاء سے بڑا بہت بلند ہے. تو سوال ہوا, تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے عظمت کو نہیں مانتے, صحابہ کرام ہو یا اولیاء کرام ہو یا سرکار کی ذات, عظمت کو نہیں ماننے والا کرامت کو کب سے ماننے لگ گیا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ العظیم, جنہوں نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھا, اپنی مجلسوں میں بیان کیا اور آج بھی ان باتوں کو کہتے ہیں, اگر آج ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ منہ پر کہیں, لیکن سوشل میڈیا کا سہارا لے کر موبائل فون کو آن کر کر ویڈیوز بنا کر بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں مر گئے, خبر میں مٹ گئے, نعوذ باللہ من ذالک, زندہ نہیں ہے. تو یہ کب سے عظمت کو ماننے لگے؟ جو عظمت کو مانتا ہے وہ کرامت کو بھی مانتا ہے, اور کرامت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب عظمت والے ہوں گے. لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں کہ کرامت کو دلیل بنا دیا جائے. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا, اور آج کا دور تو وہی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی کے پاس جائیں تو فلاں جو ہے جلدی سے ذرا کچھ چمتکار کر دے تو پھر نمسکار بھی وہ کرنے تیار. غوث پاک کے پاس بھی ایک شخص آیا, کئی دن آپ کی خدمت میں رہا, رہنے کے بعد جب جانے لگا تو پوچھا بابا آئے تھے لیکن جا کیوں رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ کے پاس جو شخص بھی آتا ہے, جو دل کا ارادہ کر کر آتا ہے, جو کرامت دیکھنا چاہتا ہے وہ کرامت آپ دکھا دیتے, میں اسی نیت کے ساتھ آیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہتے تو آپ بھی کرامت بتا سکتے, اسی وقت آپ کی بے شمار کثرت سے کرامات موجود ہیں, لیکن آپ نے فرمایا اے بندے بتا, کیا تو نے مجھے کبھی یہ دیکھا کہ میں نے کوئی خلاف شرع کام کیا؟ کبھی میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا؟ میں نے کبھی غلط زبانی غلط بیانی کی؟ کبھی کوئی خلاف شرع مجھ سے کام سرزد ہوا؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا سرکار آپ سے کبھی ایسا کام میں نے نہیں دیکھا, آپ کو میں نے باشرع پایا, نمازوں کا پابند پایا, اور آپ کی زبان سے ہمیشہ حق یہی نکلتی ہے, حق کی باتیں نکلتی ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا جب تو نے سب دیکھ لیا تو بندے مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ باشرع ہو جائے, وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے لگ جائے, خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ جائے, خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل آوری کرتا رہے. یہ بندے مومن کی سب سے بڑی کرامت ہے فرمایا. اور کیا فرماتے ہیں, عربی محاورہ بھی ہے, الاستقامت فوق الکرامت,
الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا مقام کرامت پر ہے، یہ مقام بلند ہے استقامت پر. یعنی اگر آج کوئی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، خدا و رسول سے محبت بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی خدائیت کو بھی پورے دل سے مانتا ہے، مصطفیٰ کے اختیار کو بھی مانتا ہے، اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے، بزرگان دین کے محبت اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کرامت ہی ہے، وہ اچھائی کے راستے پر چل رہا ہے. تو بہرحال معززات اکرام، تو کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث کریمہ میں موجود ہے، صحابہ کرام کی کرامتیں موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، ممبر رسول سے حضرت ساریہ کمانڈنگ کر رہے، کئی میل دور کا واقعہ ہے، ممبر رسول سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ساریہ کے فوج گئی ہوئی تھی، ان کے پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا، حضرت عمر بن خطاب مدینے کے ممبر سے دیکھ رہے، تو یہ ان کی کرامت ہے نا. اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں موجود ہے، حضرت امام حسن حسین کی کرامتیں موجود ہے، کئی اور صحابہ کرام کی کرامتیں بھی موجود ہے. تو بہرحال معززات اکرام، تو کہنے کا مقصد ہے کہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ولیوں کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے، بسا اوقات غیر کے دل میں اسلام کا رعب پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے. اور انہی کرامتوں اور انہی ولیوں کے مقام کے مرتبے کے ذریعے سے اللہ نے بے شمار لوگوں کو دین اسلام کی شمع ان کے قلب میں روشن فرمائی. جو دین کے دشمن تھے وہ دین کے دوست بن گئے، دین پر اپنی جان کو لٹانے والے بن گئے. حاضرین کرام، یہ اولیاء کرام کی دنیا میں آمد ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ ذات، وہ شخصیت آئے گی جن کی پیشن گوئی آقا نے فرمائی، امام مہدی علیہ السلام آخر میں آئیں گے، اور جن کی اقتداء میں، جن کے پیچھے نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھے، وہ ذات بھی آئے گی جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اور آپ جب آئیں گے تو ساری دنیا میں امن اور ہدایت کے پرچار کریں گے، عام فرمائیں گے. تو بہرحال معزز حاضر اکرام، ان اللہ والوں کا دنیا میں صبح قیامت تک آنا جانا لگا رہے گا. اللہ رب العزت ان بندوں کو اپنا بنایا ہے، اور حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی ولایت کا اعلان، اس کی اطاعت کا اعلان زمین و آسمان میں ہر جاندار پر فرما دیتا. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں، ان کی تعظیم اور ادب کیا کریں. یہ خبروں میں اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شان اور عظمت کے ساتھ ان کی خبروں میں رکھا ہے. اب دنیا چاہے لاکھ کہتے رہے، خبر میں چلے گئے، لیکن یاد رکھ لو، ہم کو اہل اسلام کو سکھایا گیا جب عام قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار بھی کہا گیا. اب بتاؤ سلام کس کو کرتے ہیں؟ زندوں کو کرتے. اگر کوئی نعوذ باللہ اگر کوئی کم سننے والا ہو تو اس کو چیخ کے سلام، بات ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ غوث پاک سرکار کی بات سنے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں مذاق بناتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو مذاق سے توبہ کر لو اور ادب کرنا شروع کرو. تو بہرحال حاضر کا تو بہرے کو چیخ کے سلام نہیں کرتے، اشارے سے کرتے. تو اگر قبرستان والے مردہ ہے، مر گئے، تو پھر آپ دل سے سلام کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا. اللہ کے رسول میرے آقا نے فرمایا سلام کہو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم اولین نحن آخرین، تم پہلے گزر چکے ہو، ہم بعد آنے والے ہیں. پتا چلا آقا بتا رہے ہیں، وہ سلام بھی سنتے ہیں، تمہاری باتیں بھی سنتے ہیں. اسی لیے قبرستان میں گئے تو ہنسنے سے منع کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اگر کسی پر عذاب ہو رہا ہو اور تم قبرستان میں ہنس رہے ہو تو اس عذاب ہونے والے پر یہ بات ناگوار اور خراب گزرے گی. ورنہ ہنسنے کا مطلب کیا فرمایا؟ جو قبرستان میں ہنستا ہے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، وہ اتنا گناہ اس پر ہے. کتنا؟ سوچ لو، ایک عام قبرستان میں جا کے خبر والے پہ ہنسے تو یہ عالم ہے، اللہ والے کی مزار دیکھ کر مذاق اڑائے تو کیا ہوگا سوچو. تو بہرحال حاضر اکرام، تو سلام پہنچتا ہے. اہل جنگ بدر کے بعد بھی کیا ہوا تھا سب جانتے ہیں کہ سرکار نے کافروں کا ڈھیر جمع کیا
کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہارا حال ایسے ہوگا، تم ایسے ایسے ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، نہیں سنتے۔ صحابی تھے لیکن آج کے لوگوں کو بتانا تھا نا، اسی لیے سوال کر لیا۔ صحابہ کے سوال ہمارے لیے ہیں، ہم جیسے سرکار کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو سرکار کے صحابی نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا اے صحابی تم جو نہیں سن سکتے نا یہ وہ بھی سن سکتے، اور یہ جواب دیتے ہیں مگر تم نہیں سن سکتے۔ کافروں کی لاش سے سرکار نے بات کی، تو پھر مسلمان کا تو مسلمان اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو بہرحال حاضرین کرام آخر میں یہی بات ایک عرض کر دوں، 40 قدم دور جاتے کیا ہوتا؟ روح ڈال دی جاتی۔ نکالنے کا ذکر کوئی لا کے میرے کو بتا دو، خبر میں تو اس کی روح کا ذکر آ گیا نا، اس کی زندگی کا ثبوت مل گیا، اب روح نکالنے کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو بہرحال حاضرین کرام اب یہ سوال ہے، اور کریے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اصل میں تو زندہ وہ ہے، چاہے قبر میں ہو یا زمین پر ہو، زندہ وہ ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا جس کا دل اللہ کی یاد سے مشغول ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، فرمایا وہ دل زندہ ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے محروم ہے فرمایا وہ مردہ ہے۔ اب فیصلہ ہم آپ نہیں کریں گے، حدیث پاک کریں گے۔ جو اللہ کی یاد میں جس کا دل لگا رہتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد خدا سے دور ہے اس کا دل مردہ ہے۔ اب وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، لیکن دل میں یاد خدا نہیں ہے، وہ مردہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو دین اسلام کی بات، حق گوئی کی بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، یا سنتے نہیں ہیں، فرما دیا بہرے ہیں قرآن کے حساب سے۔ تو بہرحال حاضرین کرام اللہ والوں سے محبت کریں، ان کے لیے احسان ثواب کریں، ان سے اپنی محبت کا اعلان بھی کرتے رہیں، ان سے عقیدت کو بھی ظاہر کرتے رہے۔ فرمایا گیا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اولیاء کرام کی سچی محبت و الفت عطا فرمائے۔ حضور محبوب سبحانی اور سے آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہماری عقیدت ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو اس عقیدت میں کامل فرمائے، ان سے محبت و عقیدت میں مضبوط عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے، ہمارے باطن کی برائیوں کو، اندھیرے کو ختم کر کر نور کے اجالے سے ہمارے باطن کو روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔